بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل سے ایک خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی تھی قادیانیوں کے خلاف کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے عمران خان نے قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کر لیا ہے۔ خبر پھیلانے والے چلانے والے سب سے زیادہ جن کا تعلق تھا ہمارے دوستوں کا، بھائیوں کا، پی ایم ایل این سے تھا، پیپل پارٹی سے تھا۔ دیکھیں، بغض عمران میں یہ لوگ اتنا آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، پاکستان کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ پہلے خبر کی آپ تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں کہ خبر کیا ہے، پھر اس کے بعد تحقیق کریں کہ خبر سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، اس کے بعد آپ اس خبر کو پھیلائیں۔ کسی بھی ملک میں جھوٹی خبر پھیلا کے اس پہ بحث کروانا اور پوری عوام کو اس کے پیچھے لگا دینا، یہ اس ملک کی تباہی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح سے ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دشمن کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ کل سے یہ خبر بہت زیادہ پھیل رہی تھی۔ آج صبح حکومت کی طرف سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ آپ یہ چھوٹا سا کلپ سن لیں جو حکومت کی طرف سے آیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ ایک خبر زور و شور پہ ہے اور وہ ایک قادیانی ممبر کو اقلیتی کمیشن کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے اور کیبنٹ انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ کرے گی جو ختم نبوت کی تحفظ کی یقین دہانی جس فیصلے سے ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ محمد سے وہ بات تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ علم تیرے ہیں۔ اللہ نے یہ تمام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی برکت سے اور ان کے لیے پیدا کی، اور جب تک ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ہم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتا، آخری رسول ہونے پہ یقین نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور یہی فرق قوم میں اور قادیانیوں میں ہے۔ قادیانیت بیسیکلی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور غلامی سے پیدا ہوئی قائد اعظم کی پیچھے تصویر ہے۔ نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس کو بولا غازی الدین شہید کا 30ویں جنگ راجپال کا حصہ دور میں غلامی پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج بھی رسول اللہ بسم اللہ غلام رسول عمران خان صاحب کو غلام رسول ہیں۔ جب مدینہ پاک میں اترتے ہیں تو پیدل واک کرتے ہیں اور سب کو ہمیشہ اپنی بیچ میں کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، یہ زندگی آپ کے لیے زندگی ہے۔ تو ابھی جو بات چل رہی ہے کہ قادیانیوں کو کسی کمیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کابینہ ہے، اس کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے اس تجویز کو رد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ لازم مسئلہ ہے، نہ چھیڑیں۔ قادیانی تب کسی کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں جب وہ خود پہلے اپنے آپ کو مسلم مانے اور خود آئین پاکستان کو مانے۔ جب لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو نان مسلم نہیں مانتے، ان کو کسی کمیشن میں ممبر بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایز اے نان مسلم۔ اور اس بات کی وضاحت ہمارے مذہبی امور کے وزیر جناب پیر نور الحق قادری صاحب نے بھی کی ہے۔ تو بالکل آپ تسلی رکھیں، اس طرح کی جو خبریں پھیلا رہے ہیں یہ بالکل افواہ ہے۔ ان کو کسی بھی کمیشن کا نہ حصہ بنایا گیا نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ یہ جو ہماری حکومت ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت پہ ہماری آل اولاد اور ایسی بے شمار جو ہیں وزارتیں اور حکومتیں جو ہیں قربان۔ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم جو ہیں اقتدار کو لات ماریں گے، اور ہم ختم نبوت پہ شان رسالت پہ سپاہی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ایک مسئلہ اٹھا، اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی، کھڑے رہے، اور اب بھی کبھی کوئی ایسا ایشو ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ سن لیا آپ نے، حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے کہ خبر جھوٹی ہے۔ ابھی تک اس طرح کا کچھ بات نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کر لیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کچھ بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اگر قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کر دیا تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب وہ کچھ بھی کر لیں گے، کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، جو ان کا دل کرے گا وہ کریں گے، جس حکومت کے جس عہدے پہ وہ جانا چاہے جا لیں گے، چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بن جائیں گے، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی، یہ سب جھوٹی خبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اقلیتوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ صرف ان کے لیے اسمبلی میں آتے ہیں، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی
جو پاکستان میں قادیانی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے پڑوس میں قادیانی رہتے ہیں یا نہیں رہتے. ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی قادیانی ہو، لیکن آپ اسے نہیں پہچان سکتے کہ یہ قادیانی ہے یا نہیں ہے. آپ کے اسکول میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ساتھ والے آپ کے قادیانی ہو سکتے ہیں، آپ کے اسکول میں ہو سکتے ہیں، آپ کی کالجز یونیورسٹیز میں ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں. اسمبلیوں میں کتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ کون قادیانی ہے کون مسلمان ہے. اب اگر قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کر لیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق مل جائیں گے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، دشمن پاکستان، وہ اس آس میں بیٹھا ہے کہ پاکستان ذرا سی ہلکی سی کوئی غلطی کرے اور ہم سب مل کے اس پہ چڑھ جائیں، اور پاکستان یہ غلطی کرنے کا موقع کسی کو نہیں دے رہا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کتنے دشمن ہیں، اور اگر ہم ذرا سی کر لیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ ہم قادیانیوں کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ہم قتل نہیں کر سکتے، ہم مار نہیں سکتے. جیسے ہی ہم اس طرح کا کوئی ایکشن لیتے ہیں، اقوام متحدہ اور یو این ہیومن رائٹ، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، سارے ملک اکٹھے ہو کے پاکستان پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس میں پاکستان کا نقصان ہی نقصان ہے. اور اگر ہم ان اقلیتوں میں شامل کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہیں کافر ہیں، مرتد ہیں، اور یہ خود کو کافر نہیں کہتے. جب 1973 کا آئین پیش ہوا تو تب بھی انہیں اقلیتوں میں شامل نہیں کیا گیا. اوپر سے بہت زور تھا، غیر مسلم اور دوسرے ممالک کا بہت زور تھا. ایک یہ والا جو خانہ ہے اقلیتوں والا، یہ ابھی بھی رہ گیا ہے، اور اسے پر کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ کل نہیں ہو سکا، آج نہیں ہو سکا، تو آنے والے وقت میں ان اقلیتوں میں شامل کرنا ہوگا. اس سے ہی پاکستان کا فائدہ ہے، اس سے ہی پاکستان کا بھلا ہے، اور اسی طرح یہ کافر ڈکلیئر ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں. آپ کے شناختی کارڈ، آپ کے بے فارم، ان کے اور آپ کے ایک جیسے ہیں. آپ نہیں ججمنٹ کر سکتے، نہیں جان پہچان کر سکتے کہ کون قادیانی ہے کون مسلمان ہے. جب یہ اقلیتوں میں چلے جائیں گے تو ان کے شناختی کارڈ میں اقلیت لکھا جائے گا، قادیانی لکھا جائے گا، کافر لکھا جائے گا. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے شناختی کارڈ سے کون مسلمان ہے کون قادیانی ہے. اور ابھی تک جو شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جو بے فارم بنے ہوئے ہیں، آپ نہیں پہچان کر سکتے کہ کون قادیانی ہے کون پاکستانی مسلمان ہے. دونوں کے شناختی کارڈ سیم ہیں. یہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ ان اقلیتوں میں نہ ڈالنے کا. اس کے بعد جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اقلیتوں میں چلے جائیں گے یہ آزاد ہو جائیں گے، یہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، تو بھائی میرے، اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی بھی ہماری اسمبلیوں میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہر ادارے میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سیکٹر ہے، ہر ادارے میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. نیشنل اسمبلی میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سیاست میں قادیانی موجود ہیں، اور الیکشن لڑ رہے ہیں، جیت بھی رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کون قادیانی ہے، کیونکہ ان کے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوتا ہے. یہ خود کو کافر نہیں کہتے. جب ان کو اقلیتوں میں شامل کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کافر ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آزاد ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر ہیں. ان کے شناختی کارڈ پہ، ان کے بے فارم پہ قادیانی لکھا جائے گا، اور ان کے شناختی کارڈ سے آپ ان کو پہچان لیں گے کہ کون قادیانی ہے کون مسلمان ہے. دیکھیں، اگر ہم انہیں قادیانیوں میں انہیں ہم اگر اقلیتوں میں نہیں ڈالتے تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے. قادیانی پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ، ہر ادارے، چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے، ہر جگہ موجود ہیں. اور کسی کو نہیں پتہ کون قادیانی ہے، ان کے بچوں کا نہیں پتہ کون قادیانی ہے، ان کی نسل کا نہیں پتہ کدھر تک پھیلی ہوئی ہے. ہمیں ان سب کا جاننا بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ قادیانی کا بچہ کون ہے، یہ رہتے کہاں پہ ہیں، ان کی سوسائٹی کدھر ہے، یہ کدھر تک پھیلے ہوئے ہیں، یہ کہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. جانتے ہیں آپ یہ بات؟ اگر ہم انہیں اقلیتوں میں نہیں ڈالتے ہمیں اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. عقل والی بات ہے، یہ اس کو سمجھنے والی بات ہے. جو کہتے ہیں 73 کے آئین پہ جو ان پہ پابندیاں لگی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، وہ پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، وہ پابندیاں رہیں گی ہمیشہ، اور نہ ہم ختم ہونے دیں گے. میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ ہمارے فرینڈز بنے ہوئے ہیں، جہاں تک بھی ہیں. دیکھیں، میں نے بولا ہے نا، آپ کا لیڈر کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں، آپ کی مرضی، لیکن
جب بات پاکستان کی آئے تو میرے بھائی صرف پاکستانیوں کے پاکستان کا ساتھ دیا کریں. دیکھیں ایک غلط اور جھوٹی خبر سے ہمارے ملک کا بہت نقصان ہوتا ہے. یہ فضول قسم کی ایک جو جھوٹی بحث ملک میں لگ جاتی ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ. اور یہ والی جو بحث ہے، یہ قادیانی والی جو بحث ہے، یہ تو ہے ہی کافر. اس پہ بحث کیا کرنے. 1973 کے آئین میں یہ کافر ثابت ہو سکے. اب انہیں ہمیں اقلیتوں میں ڈال پہ ان پہ ایک ٹھپا لگانا ہے کہ 100% یہ قادیانی کافر ہیں. ابھی تک تو ہم ان کی پہچان نہیں کر سکتے، لیکن جب تک انہیں ہم اقلیتوں میں نہیں ڈالیں گے ہم ان کی پہچان کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ہمیں انہیں اقلیتوں میں ڈالنا بہت ضروری ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ کافر ہیں، یہ کافر تھے، یہ کافر ہی رہیں گے جب تک یہ مسلمان پورے طور پہ ہو نہیں جاتے. اس سے پہلے یہ کافر ہی ہیں. دیکھیں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، روزہ زکوٰۃ حج قرآن مجید سب کو مانتا ہے، تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے. محمد صحابہ کو بھی مان کے مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ اگر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ہمارا نبی کوئی اور ہے، ان کا کوئی اور نبی ہے، یہ آخری نبی نہیں ہے یا کوئی اور نبی آئے گا، پھر یہ مرتد ہیں، کافر ہیں. جب تک یہ مان نہیں لیتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. یہ بات جب تک یہ نہیں کہیں گے یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر تھے، یہ کافر ہی رہیں گے. لیکن ہم اگر انہیں اقلیتوں میں نہیں ڈالیں گے تو اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا. ہمیں نہیں پتہ، ہماری حکومت کو نہیں پتہ، ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ کہ کون کدھر قادیانی بیٹھا ہوا ہے. منہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ کدھر بیٹھا ہوا ہے، کون کافر ہے. یہ آپ کی جڑ کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے، یہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ یہودی اور ہنود کے ساتھ مل کے پاکستان کے جو دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں، جو ان کے ساتھ مل کے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، پاکستان کو تباہ و بربادی کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ہم انہیں اقلیتوں میں نہیں ڈالیں گے تو اس کا یہ مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب یہ ہمارے ساتھ برابر کے حصے دار ہیں، مسلمان نہیں ہیں. نہیں بھائی، یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں. یہ اقلیتوں میں انہیں ڈالنا بہت ضروری ہے. تو خدا را اس بات پہ بحث نہ کریں. حکومت انہیں اقلیتوں میں ڈال رہی ہے تو اس پہ شکر کریں کہ ان پہ ایک ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ کافر ہیں. اگر یہ اقلیتوں میں یہ اگر چلے جاتے ہیں نا، دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے کہ ہم کافر ہیں. ریاست جب آئین بناتی ہے، قانون بناتی ہے، تو وہ جتنے بھی قوم ہوتی ہے سب پہ وہ نافذ کر دیتی ہے. کسی سے یہ پوچھتی نہیں ہے کہ آپ مانو گے یا نہیں مانو گے. جب انہیں اقلیتوں میں شامل کر لیا جائے گا تو یہ انہیں مجبوراً طور پہ ماننا پڑے گا کہ یہ کافر ہیں. اگر یہ نہیں مانیں گے کہ ہم کافر ہیں تو پھر بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے. اگر یہ مان جائیں گے کہ ہم کافر ہیں پھر تو یہ بات ہی مان گئے ہیں کہ یہ کافر ہیں، پھر تو یہ کسی سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں مانیں گے کہ یہ کافر ہیں تو پھر اقوام متحدہ سے یہ اور یو این سے، یہ ہیومن رائٹ سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کافر بنایا جا رہا ہے. بھائی ہو ہی کافر، یہ سوال بھی نہیں کر سکتے پھر، اور پھر پاکستان آزاد ہے. اس لیے عقل والی بات کریں، خود اپنے دماغ سے سوچیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آزادی کی جو بات رہی، جو الیکشن کی بات رہی، وہ پہلے بھی ہو رہا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے. ابھی وہ اقلیتوں میں نہیں ہے تو وہ آزاد بھی ہیں اور الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ بات آپ جھوٹ نہ پھیلائیں کہ وہ ابھی الیکشن بھی لڑ سکیں گے. وہ پہلے بھی الیکشن لڑے تھے، اور اگر اقلیتوں میں چلے جائیں گے تو وہ اپنی اقلیت کے لیے الیکشن پھر بھی لڑ سکیں گے. تو گمراہ نہ کریں لوگوں کو، جھوٹ نہ پھیلائیں. خبر کی تصدیق کریں کہ خبر کیا ہے، پھر اس کی تصدیق کریں کہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے، اس کے بعد اس پہ بحث کریں تو پھر کوئی تک بھی بنتی ہے. تو ویسے خام خواہ سارے لوگوں کو آپ نے گمراہ کر دیا ہے. تو یہ بات پاکستان کے لیے اور ہمارے مسلمان اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، سب کے لیے خطرہ کن ثابت ہو سکتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر حکومت اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کا ساتھ دیں. اگر ساتھ نہیں بھی دیتے تو آپ خود پڑھ لیں، سرچ کر لیں کہ قادیانی کیا ہے، کیا ان کے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا پاکستان کے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے. اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. ختم نبوت کے عقیدے کو ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں.